تو آج ہے ہمارا نسیان کے بارے میں، بھولنے کے بارے میں۔ ایک چیز یاد رہتی ہے، ایسا ہے جس طرح آپ کاغذ پہ لکھتے ہیں، تو کاغذ پہ جب تک وہ لکھا ہوا نظر آتا ہے تو وہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر وہ موسم کے حالات کے اعتبار سے وہ مٹ جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ لوگ بھول جاتے ہیں۔ اس لیے اسی طرح انسانی دماغ ہے۔ دماغ سمجھ لو ایک ورق ہے اور ایک کاغذ ہے، پانی پہ لکھا ہوا ایک سسٹم ہے، سمجھ آ گئی؟ اب یہ جب تک یہ لکھا ہوا ہوتا ہے تو جو اندر کی آنکھیں ہیں اور اس دماغ کے اندر جو کیمرے لگے ہوئے، وہ جیسے اس کی طرف جاتا ہے تو کیمرہ فوراً دکھاتا ہے یہ لکھا ہوا ہے، سمجھ آ گئی؟ اور اگر وہ مٹ جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل جس طرح ایک کاغذ پر آپ لکھتے ہیں، جب تک وہ کھلا لکھا ہوا ہو تو پڑھنے میں آتا ہے، اور جب وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں قید العلم بالقلم بالکتابہ۔ اس لیے کہتے ہیں اچھے یاد سے دھندلا کا لکھا ہوا بہتر ہے، اچھی یاد سے دھندلا کا لکھا ہوا بہتر ہے۔ تو دماغ آپ سمجھ لو جیسا یہ آج کل کا آپ کے یہ جو کیا ہے، اسمارٹ فون، یہ نہیں، یہ جو اس کو اسکرین ہے، اس اسکرین پر جو انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے تو وہ یہاں کیا کرتا ہے؟ نقش کر دیتا ہے، اور وہ نقش یہاں تو سامنے کی نقش ایک تختی ہے، جس طرح آپ کے کمپیوٹر میں آپ کیا کرتے ہیں؟ محفوظ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ لکھتا ہے اور پیچھے مستودع خزانہ حافظہ جس کو کہتے ہیں اس میں محفوظ کرتا رہتا ہے، اور سامنے یہاں کیا بنا؟ فہرست بناتا ہے۔ جیسے آپ کی کوئی چیز سامنے دوبارہ شکل سامنے آئی، آپ نے اس کو دیکھا اور فوراً اس نے کیا کر دیا؟ فہرست سے آپ نے نکالا، فہرست سے پھر صفحہ نمبر نکالا، اور پھر آپ نے اٹھا کر کیا کر دیا؟ چیز نکال دی۔ اسی طرح بالکل جیسے کتاب کا ہوتا ہے ویسے یہاں اندر کا سسٹم ہے۔ اب اس میں بھولنے کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ یوں ہوتا ہے جس طرح آپ نے رکھ دی پیچھے وہ کتاب وہاں رکھی ہوئی ہے اور یہاں تک آپ کی کتابوں کی لین آ گئی، تو کبھی نکالنے میں کیا کرتا ہے؟ وہ جو دیر لگاتا ہے تو وہ فہرست کی وجہ سے ہو جاتا ہے کہ پیچھے کسی ضرورت نہیں پڑی، لمبی چلی گئی۔ اب بھولنا جو ہے یہ تینوں مزاجوں میں، کوئی بھی بیماری ہماری ہوگی تینوں مزاجوں میں ہوگی، صفرا میں، سودا میں، بلغم میں۔ تینوں میں کیوں ہوتی ہے؟ جو بہت موٹا آدمی ہے، بلغمی مزاج کا ہے، اس میں کیوں ہوتی ہے بھولنے کی بیماری؟ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ جو اس کی جسم میں بلغم اور پانی بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو جس طرح پانی پہ آپ لکھتے ہی فوراً کیا ہو جاتا ہے؟ مٹ جاتا ہے، سمجھ آ گئی؟ تو اسی طرح وہ اس کا ہو جاتا ہے کہ چھاپ کر رہنے کا سسٹم ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جو بلغمی مزاج کے آدمی کا ہوتا ہے تو بالکل پانی ہو جاتا ہے، پانی پہ لکھائی نہیں ہوتی۔ اور دوسری نمبر پر بلغمی مزاج کا آدمی لاؤبالی ہو جاتا ہے، بی پی لو ہو جاتا ہے، تو توجہ مرکوز عضلاتی قوت اس کی بالکل ساکن ہو جاتی ہے۔ جب اعصابی تحریک ہوتی ہے تو عضلات میں کیا ہوتا ہے؟ تسکین ہوتی ہے، تو عضلات پکڑنے کا جو سسٹم ہے، غدی عضلاتی غدد جاذبہ بھی کمزور ہوتے ہیں، اور پھر ارادی عضلات بھی کمزور ہوتے ہیں، تو دونوں سسٹموں میں اب اس کو جو لکھ لیتا ہے فوراً مٹ جاتا ہے، پانی آ کر کے اس کو ختم کر دیتا ہے، نقش بنتی نہیں ہے۔ اس لیے اعصابی بھول کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے وہ لال مرچ ہے۔ ہاں، صرف زبان پہ عمل و بہت ہے، ایسے لعاب بہے گا سٹ ہو جائے گا، سمجھ آئی؟ اعصابی بھول کے لیے جو نسخہ ہے وہ کیا ہے؟ آملہ 3 حصے، دارچینی 1 حصہ، بہترین ہے یہ اعصابی نامردی کے لیے، اعصابی ہر بیماری کے لیے بہترین اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ 3 درجے آملہ اور 1 درجہ دارچینی، 3 درجے آملہ 1 درجہ دارچینی، بہترین نسخہ ہے، کچھ نہیں ملتا لال مرچ، سمجھ آ گئی؟ میرے پاس ایک مریض آیا جس نے F16 کی ٹریننگ لی تھی، اور آخری ٹریننگ میں اس کو، اب پورا قصہ میں چونکہ ویڈیو میں نہیں سناؤں گا، تو آخری ویڈیو میں جب وہ کیا کرتے ہیں، وہ آخری ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ یوں سیدھا جہاز اوپر لے جاتے ہیں بہت زیادہ، اور وہاں سے فوراً نیچے یوں لانا ہوتا ہے۔ یہ آخری ٹریننگ ہے، اس میں دماغ کلٹی ہوتا ہے،
ذرا بھی اعصابی مزاج کا آدمی ہو تو کیا ہو جاتا ہے دماغ؟ پتیلے میں ہے نا یوں ہو جاتا ہے. اور اگر تھوڑا سا عضلاتی مزاج کا ہو تو اس میں اتنی رطوبت ہوتی نہیں، تو دماغ اپنی جگہ خشکی کی وجہ سے قائم ہو جاتا ہے. تو اس لیے سب سے اعلیٰ پائلٹ عضلاتی مزاج کا جو ہوتا ہے اسی کو رکھتے ہیں، اس کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، سارا نظام ہوتا ہے. اس ٹریننگ میں بیچارے کو جو آخری مرتبہ دیا، جب اس کو غوطہ دیا نا تو بس وہ دماغ کلٹی ہو گیا. بچے کی آنکھوں نے کام چھوڑ دیا، سارا کمپیوٹر کا ڈسپلے کیا ہو گیا؟ الٹ پلٹ ہو گیا. میں حکیم اختر صاحب کے یہاں سے روزے پہ بیٹھا ہوا تھا، مریض وہاں لے آئے تو حکیم مظہر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، حکیم اختر صاحب کے صاحبزادے. تو جیسے میں نے دیکھا، میرے پاس وہاں تو اور کچھ تھا نہیں، تو میں نے کہا بھائی یہ شان دواخانے کا جو ہے نا لال مرچ لے آؤ، کیونکہ مجھے پتہ ہے اعصابی ہے یہ. اور فوراً آگ جلانے کے لیے میرے پاس کیا ہے؟ لال مرچ ہے. اس کو 1 2 3 چمچ میں نے دی. اچھا، ایسے مریض کا پوٹاشیم سسٹم اتنا تیز ہوتا ہے کہ اس کو مرچی لگتی نہیں، تیزابیت نہیں لگتی. جیسے مرچی لگے سمجھ لو وہ صحیح ہو گیا. تو میں نے 2 3 مرچ اس کو کھلایا نا تو فوراً وہ ایسے جاگ گیا. تو حکیم صاحب نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور مریض آیا. اب چونکہ مریض یہاں دواخانے آتے تھے، یہاں میں تھا نہیں، انہوں نے کہا وہاں. تو جب 2 3 مریضوں کو مرچی کھلائی تو حکیم مظہر صاحب ہنسنے لگے، کہنے لگے وہ مرچی والے حکیم. میں نے کہا عادت اور کروں کیا؟ آپ کے دواخانے کا تو مجھے پتہ نہیں کیا نسخہ ہے کیا نہیں، میرے پاس شارٹ کٹ نسخہ یہی ہے. تو لال مرچ بڑی نعمت ہے. بس بواسیر کا عضلاتی مریض نہ ہو، اعصاب کے لیے لال مرچ جیسی چیز اللہ نے کوئی نہیں پیدا کی. ختم، گھر پہ رکھو. جس آدمی کا آپ کو یقین ہو جائے، آپ جس طرح آپ اس بات سے نہ ڈریں کہ یہ لال مرچ ہے، یہ کھائے گا تو مر جائے، اس کو لگتی ہی نہیں ہے. آپ اس کے منہ میں ڈالو گے وہ کہے گا پھیکی ہے، بلکہ کھٹی لگے گی تھوڑی سی، کیونکہ اعصاب سے وہ عضلات پہ آئے گی، عضلات سے پھر جائے گی پیچھے، تو اس کو کڑوی لگے گی نہیں. اس لیے ایک آدمی کو سانپ نے ڈسا تو کیا کرے؟ وہ اگر آگ کے پودے کے پاس کھڑا ہے، وہ فوراً آگ کے پتے کھانے شروع کر دے. کھاتا رہے، اس کو کڑوے نہیں لگیں گے، حالانکہ آگ کے پتے کڑوے ہوتے ہیں. جیسے کڑوا لگے گا فوراً، کیونکہ وہ کھانے کی چیز نہیں، زہر ہے، سنکھیا ہے، ساری الٹی ہو جائے گی اور سانپ کا زہر اس میں آ جائے گا. یہ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے نسیان کا جو مریض ہے وہ اعصابی ہوگا. اعصابی اس لیے ہوتا ہے کہ یہ جو لکھنے والی ڈسپلے ہے یہ پانی ہو جاتا ہے، اور پانی پہ لکھائی ہوتی نہیں. تو اس کے لیے سب سے اعلیٰ عضلاتی کی کوئی بھی عطر فلات جتنے بھی ہیں آپ دے دیں، سمجھ آ گئی؟ معجونات دے دیں آپ اس کو، کوئی بھی عطر فل جو ہوتے ہیں سارے 2 نمبر ہوتے ہیں، اور معجون جتنے ہیں وہ 3 نمبر ہوتے ہیں. کچھ نہیں ملتا آپ کو، لال مرچ دیں. اور بہترین نسخہ جو ہے وہ 3 حصے کیا؟ آملہ اور 1 حصہ دارچینی کا آپ دیں اس کو. یہ بہترین کام کرے گا، بی پی لو پہ بھی سب چیزوں پہ کام کرے گا. یہ سمجھ آ گئی؟ مرچ کون سی؟ لال مرچ پسی ہوئی مرچ جو پسی ہوئی، گھر کی پسی ہوئی، بازار کی پسی ہوئی نہیں. ہاں، یہ سمجھ آ گئی؟ یہاں رکھتے ہیں زبان پہ. نہیں، تھوڑے سے پانی میں ڈالو، گاڑھا سا وہ بنا لو، زیادہ پانی نہ ہو، بالکل گاڑھا سا دہی کی طرح پلا دو اس کو. زیادہ پانی ڈالو گے تو معدے کو تنگ کرے گا. وہ تھوڑا سا پانی ہو یا دہی کا پانی ہو تو بہت اچھا، دہی میں ملا دو. اور اسے پوری فوری آگ لگانے والی لال مرچ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. یہ ایک ہو گیا اعصابی نسیان کا، سمجھ آ گئی؟ یہ دوسری نمبر پر جو ہے وہ عضلاتی نسیان ہے. عضلاتی نسیان جب بلغم کے اندر خمیر پڑ جاتی ہے، سمجھ آ گئی، اور بلغم خشک ہو جاتی ہے بالکل بعض مرتبہ، اور آدمی بالکل ہواؤں کا وہ ہوتا ہے، تو ہوا اتنی تیز ہوتی ہے کہ آپ سیاہی لکھتے ہیں، وہ سیاہی نیچے ورق پہ جانے سے پہلے اس کو خشک کر دیتا ہے. تو جو نب میں سیاہی ہے وہ زیادہ خشکی کی وجہ سے نیچے ورق پہ جانا ہی نہیں پاتا. نیچے جانے کے لیے قلم کے اندر یہ چھید ہوتی ہے نا نیب میں، تو وہ چھید سے ہوا چھن چھن کے نیچے جاتی ہے سیاہی، اور پھر جا کے ورق پہ لکھتی ہے. یہ خشکی اتنی ہوتی ہے کہ یہ سیاہی کیا ہو جاتی ہے؟ جم جاتی ہے، لکھنے نہیں دیتا. ظاہری مثال کے طور پر یہ سمجھانا ضروری ہے، سمجھ رہے ہو؟
اب ایسا مریض جو ہوتا ہے وہ ہر وقت ہوائیں چلتی رہتی ہے، سمجھ آ گئی؟ تو وہ لکھنے کے لیے سیاہی کو نیچے آنے ہی نہیں دیتا، بالکل خشک ماحول ہوتا ہے، بات سمجھ آئی؟ تو اس لیے عضلاتی مزاج کا نسیان جو ہوتا ہے اس کی ہر چیز میں خشکی ہوگی، نزلہ بند ہوگا، بلغمی نظام سارا بند ہوگا، قبض شدید ہوگی، ہوائیں خشک ہوگی، بواسیر کی تکلیف ہوگی، اور بندہ پریشان ہوگا، شان خشکی، جنون کی کیفیت ہوگی، جیسے اعصابی نظام میں مایوسی کی کیفیت ہوگی، سمجھ آ گئی؟ حواس باختہ ہوگا مریض، کیا کروں کیا نہ کروں اس کو سمجھ ہی نہیں آتا، ادھر جیسے پانی میں آدمی ڈوبتا ہے اور حواس باختہ ہوتا ہے، بالکل وہی مزاج جو ہے وہ نشان اعصابی میں ہوتا ہے کہ ایک چیز سوچتا ہے تو فوراً دوسری اوپر سے دوسرا موج اٹھایا آیا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو عضلاتی نسیان ہے، عضلاتی نسیان میں خشکی ہوائیں ہوتی ہے، بندہ جنون پہ ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے، کوئی چیز کو لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، اگلے بندہ ایک بات کرتا ہے، آپ تھوڑے سنجیدہ ہیں، سکون کی حالت میں ہیں، اگلی والی کی بات سنتے ہیں، سننے کے بعد پھر سمجھتے ہیں، سمجھنے کے بعد پھر اپنے الفاظ میں اس کو بولتے ہیں کہ اس مناسب جگہ اس کو ٹھکانے لگاتے ہیں کہ کہاں کتاب رکھنی ہے، کیا کرنا ہے۔ اس طرح کا سسٹم یہ عضلاتی والے کے پاس نہیں ہوتا، یہ بس جنون غصے میں ذرا سی بات خلاف ہو گئی، اتنی فائدے کی بات اس کو ٹکرا دے گا، اپنی بڑبڑ کرنی شروع کر دے گا، جنون کی کیفیت۔ اس کے لیے بہترین جو ہے جوارشات ہے، جوارش جالینوس ہے، اور بس اتنا کرنا ہے کہ جوارش جالینوس میں چھوٹی چندن ضرور ملانی ہے، چھوٹی چندن 1/5 پہ، سمجھ آ گئی؟ اگر جوارش جالینوس کا صفوف ہے تو اس میں 1/5 یعنی 5 حصے جوارش کا صفوف ہو اور ایک حصہ کیا ہو، چھوٹی چندن ملا دو، تو یہ اس کو جنونی کیفیت کو نیچے کر دے گا اور جوارش جو ہے اس کی خشکی کو کم کر دے گا، جو بواسیر ہے، دوسری تیسری تکلیفیں ہیں، ساری چیزیں سیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ، سمجھ آ گئی؟ اچھی دعا ہے یہ جوارش جالینوس، بہترین نسخہ ہے۔ جتنی بھی عضلاتی بیماریاں آپ کے پاس ہے، جوارش جالینوس سے اچھا نسخہ کوئی نہیں، بس اس کو سیٹنگ کرنا آپ کو آنا چاہیے، اور سیٹنگ یہی ہے کہ اگر وہ جنون کی کیفیت ہے، پاگل پنے کی کیفیت ہے، اور ایسی کوئی کیفیت ہے، خون وغیرہ ہے، اور چیزیں ہیں، تو اس میں چھوٹی چندن ملا دو تاکہ اس کی بی پی جو سسٹالک پریشر ہے، اوپر کا بلڈ پریشر ہے، اس کو کنٹرول کرے۔ جب بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے گا تو پھر جو آگے فالتو بٹن دب رہے ہیں دماغ میں وہ دبنے بند ہو جائیں گے اور بندے کو تھوڑا سا سوچنے کا موقع ملے گا، بات سمجھ رہے ہو؟ اور اگر خون ہے، ہر وقت کسی جگہ سے خون آ رہا ہے، ناک سے خون آ رہا ہے، پخانے سے خون آ رہا ہے، حیض کا خون ہے، کسی اور جگہ سے رگ پٹی، عضلاتی میں ہر وقت خون دیتا ہے، بعض لوگوں کو تو ایسا ہوتا ہے کہ ہر بال کی جگہ سے خون آتا ہوتا ہے، بعض مریضوں کا آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے پاس کیسا آیا ہوگا، تو اس کے لیے بہیدانہ سے کوئی اچھی چیز نہیں۔ جوارش جالینوس صبح شام چھوٹی چندن کے ساتھ ملا کر کے، صبح دوپہر شام گرم دودھ کے ساتھ دیں، میٹھے دودھ کے ساتھ، اور یہ جو بہیدانہ ہے یہ ریحان کے پتوں کے ساتھ دینا ہے صبح شام 2 ٹائم، تو جہاں سے بھی خون آئے گا وہ رک جائے گا، بہیدانہ کا سن۔ تو یہ عضلاتی نسیان ہے، سمجھ آ گئی؟ عضلاتی نسیان میں ہواؤں کا طوفان ہوتا ہے ایک، اس طوفان کی وجہ سے لکھنے کا موقع قلم کو نہیں ہوتا، یہ نشان سمجھ آ گئی؟ تیسرے نمبر پر جب یہی بلغمی مادہ یا یہی جو پلازما سسٹم ہے یہ آگے جا کر کے اس میں حرارت پیدا ہوتی ہے زیادہ حرکت کی وجہ سے، خشکی کی وجہ سے کیا ہوگی؟ حرکت ہوگی، خشکی کی وجہ سے کیا ہوگی؟ حرکت، اور حرکت سے کیا چیز پیدا ہوگی؟ حرارت۔ جب حرارت فل ہو جاتی ہے تو فل حرارت کی وجہ سے، زیادہ گرمی خشکی کی وجہ سے جو بلغم ہوتا ہے وہ خشک ہو جاتا ہے ادھر ہی اپنی اپنی جگہوں پہ۔ جب خشک ہو جاتا ہے تو اعصاب کو ورک کا نظام نہیں ملتا، جو سسٹم ہے سارا احساس کا، جو انسان کے جسم میں اعصاب کے 2 ہے، کون سے؟ حکم رساں اعصاب ہے، خبر رساں اعصاب ہے۔ تو حکم رساں اعصاب جو آگے خبر کو پہنچانا چاہتے ہیں، جسے میں نے یہاں ہاتھ لگایا، میرے ہاتھ لگانے کی وجہ سے یہ اس حس سے، قوت حس نے یہاں سے یہاں دماغ کو پہنچا دیا کہ بھئی کسی نے ہاتھ لگایا، اب وہ ہاتھ لگایا مفید ہے تو پکڑ لو، نقصان دہ ہے تو دفع کرو۔
تو یہ جو حکم رساں اعصاب ہے، یہ حکم رساں اعصاب، یہ خبر رساں اعصاب، جو خبر رساں اعصاب ہے جو ریڑھ کی ہڈی میں ہوتے ہیں. خبر رساں اعصاب کہاں ہوتے ہیں؟ ریڑھ کی ہڈی پوری جو اوپر سے نیچے تک، جس کو حرام مغز کہتے ہیں. یہ پورے جسم کا ایک ایک رواں پہلے ان سے متعلق ہے. یہاں سے خبر ملتا ہے دماغ والے کو، دماغ والے حکم دیتے ہیں، حکم رساں ہیں کہ دفع کرو یا پکڑ لو. تو یہ خبر رساں اعصاب خبر ہی نہیں دے پاتے کس کو؟ حکم رساں کو. جب حکم رساں بادشاہ کو خبر ملے گی تو حکم جاری کرے گا نا، نفع نقصان کی خبر ملے گی تو جاری کرے گا. تو اس بلغمی مادے کے خشک ہونے کی وجہ سے زیادہ گرمی جب ہوئی تو اعصابی نظام سارا خشک ہو گیا. تو خبر رساں اعصاب جو ہے یہ حکم رساں اعصاب کو خبر ہی نہیں دے پاتے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو یہ بیچ کا جو جہالت کا اور مجہولیت کا نظام ہے، اس کی وجہ سے بندہ یاد نہیں کر پاتا. اس کو کوئی خبر ملے گی سنے گا تو، جیسے کان والے خبر رساں اعصاب ہے وہ سنتے ہی نہیں، آنکھوں والے دیکھتے نہیں، تو پورا نظام ڈسمس ہو جاتا ہے بلغم کی خشکی گرمی کی وجہ سے. جب ڈسمس ہو جاتا ہے تو حکم رساں اعصاب کو پھر موقع ہی نہیں ملتا کہ میں کیا آرڈر دوں. وہ بالکل جیسے اندھا ہو جاتا ہے، تو سنتا ہے نہ دیکھتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ. اب ایسا کوئی ہو جائے تو اس کے لیے بادام 11 دانے، کالی مرچ کے 5 دانے، سونف 1 چمچ، اور اگر سونف کو گاجر کا موسم ہو، گاجر کے پانی میں تر و خشک کر دیا جائے تو بہت اچھا ہوگا. سر پہ لگانے کے لیے لوگوں بھی سبا لوگ دیتے ہیں، لیکن کوئی بھی تیل ہو، لیکن یاد رکھنا کہ سرسوں کا تیل اور زیتون کا تیل جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ صفراوی ہے. تو اس کے لیے کون سا تیل چاہیے؟ خربوزے کا ہے، تربوز کا ہے. لبوبی سبا جو ہمدرد کا ملتا ہے نا، یہ اچھا ہے. بادام ہے اس میں، خربوز ہے، تربوز ہے، وہ کھیرا ہے، سمجھا گئی. اس طرح کی جو 6 نمبر کی سبزیاں ہیں ان کے جو مغزیات ہوتی ہیں وہ اچھی ہے. دیسی گھی کا استعمال کریں زیادہ تر. آپ علیہ السلام کے لیے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوپی میں جو ہے نا وہ دیسی گھی بنا کے لاتی تھی. آپ علیہ السلام بہت استعمال فرماتے تھے. آپ علیہ السلام سر پہ بہت تیل استعمال فرماتے تھے. جسم پہ تیل لگانا چاہیے پوری جسم پہ، کیونکہ یہ سارے مجاری ہے. جہاں سے بھی تیل اتری جائے گی تو خشکی کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی. لیکن ہم ہر چکنی چیز کو تیل سمجھ، اب جیسے کھوپرے کا تیل ہے وہ عضلاتی ہے اور خشکی پیدا کرتی ہے، سمجھ آ رہی. اور اس طرح سرسوں کا تیل ہے یہ صفراوی ہے. زیتون کا تیل ٹھیک ہے، وہ 5 نمبر ہے، غدد ناقلہ پہ کام کرتا ہے. تو جیسے ہمارے حضرت قاری ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سردیوں میں جو ہے وہ زیتون کا خالص تیل استعمال کرتے تھے سر پہ مالش کے لیے، اور گرمیوں کے دنوں میں اس میں روغن آملہ ملاتے تھے. نظام تھا ایک. تو سب تیل کسی اچھے حکیم سے بتا کر کے اسی حساب سے اعصابی تیل جو ہے نا لگانا چاہیے. اور اعصابی غدی ہی بہتر ہے، کیونکہ وہ بلغم کو رکھتا بھی ہے اور اس میں تھوڑی سی حرارت پیدا کر کر کے انسانی جسم کو وہ کرتا ہے. ہمارا خمیرہ بادام میں مطلب العباسی کا بہترین ہے ماشاءاللہ. اور اگر بازار سے آپ دوا لیتے ہیں تو رات کو اطرف علی کشنیزی کا استعمال کریں 1 چمچ، اور صبح نہار وہ خمیرہ گاؤ زبان سادہ استعمال کریں، اور ساتھ میں جو ہے وہ کھانے میں سبزیوں کا استعمال رکھیں. یہ سارے جو ہے آپ کا نسیان کا ایک چیپٹر ہے جو مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان ہوا. سمجھ آئے گی ساری چیزیں، باتیں مکمل سمجھ آئی؟